پیغمبر اسلام نے بلایا کچھ افراد کو کہ بھئی ممبر لگاؤ. تو جیسے ہی کچھ لوگ آئے کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے, کیا بات ہے؟ کہا اللہ نے حکم دیا کہ ضروری اعلان ہے. یا رسول خدا بات کیا, معاملہ کیا ہے؟ کہا بھی یہ بتاؤں گا پتہ چل جائے گا. ممبر میرے لیے فوراً لگاؤ, مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے. جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلا لو, جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلا لو, جو دائیں بائیں نکل گئے ان سے کہو سب جہاں جمع ہو جائے. یا رسول اللہ مکے سے ممبر لے آئے؟ کہا نہیں. کم مدینہ تو اور زیادہ دور ہے. توجہ, کون پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ, صحابہ کرام. اور کون ہے بھائی؟ اب سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کہیں تو مکے سے ممبر لے آئیں. کہا نہیں, مدینہ تو اور زیادہ دور ہے یا رسول اللہ. کہا نہیں, یہی ممبر بناؤ. کہا یا رسول اللہ یہاں کیسے ممبر بنائیں؟ کہا پالانوں کا. میں نہیں پہنچا سکا. میری تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے, ذرا غور کریں. وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے, جب پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے, وہ وارث ممبر کیسے بنائیں گے؟ صحابہ سے رسول اسلام نے فوراً کہہ کے خود ہی پہچنوا دیا ان سب کو کہ یہ بغیر میرے ممبر نہیں بنا سکتے. یہ جا کے کیسے وارث ممبر بنا لیں گے؟ تو کہا کہ بھئی پالانوں کا ممبر بناؤ. تو انہوں نے فوراً ممبر بنانا شروع کیا. کہا بھئی اونٹوں کے پالانوں کو اتارو. گھوڑے کی پشت پہ زین رکھی جاتی ہے, سیڈل انگلش میں کہتے ہیں, فارسی اردو میں کہتے ہیں زین, عربی میں کہتے ہیں جل. تو اس سے کوئی ممبر نہیں بن سکتا آسانی سے, کیونکہ اس کا وہ چھوٹا ہوتا ہے, ایک سیٹ نما. پالان ہوتا ہے لکڑی کا, کیونکہ اونٹ کی پشت پہ ہوتا ہے کوہان, تو لکڑی کا پالان رکھا جاتا ہے. تو کہا پالانوں کو اتارا ممبر بنا. تو انہوں نے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم بنا دیا. میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں, صحابہ نے ایک پلیٹ فارم بنایا. رسول خدا نے کہا یہ کافی نہیں ہے, اسے اور اونچا کرو. تو کچھ صحابہ نے کہا بھی اور اونٹوں کے پالان لاؤ. ان کے پالان فارسی کا لفظ ہے. انہوں نے وہاں پہ محملیں اتاری, وہ پالان بنانا رکھنا شروع کیا. وہ اور اونچا ہو گیا. کہا یا رسول اب کافی ہے. کہا نہیں, اور اونچا کرو. اب میں ایک صحابہ, کسی صحابی نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کبھی آج تک یہ نہیں چاہا کہ کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو, بھئی یہ کہ نظر آ جائے کافی ہے, تو یہ آج اتنا زیادہ کیوں زور ہے؟ تو میں اپنے انداز سے جواب دوں گا کہ آج سنانا کافی نہیں, آج دکھانا بڑا ضروری ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو کہا کہ بھئی پالا اور اونچا کرتے چلے جاؤ. اور پھر میں اپنے انداز سے کہوں, میرے جو ذہن میں جواب آ رہا ہے کہ بھئی آج ممبر کو بہت اونچا کرو, کسی علی کا تذکرہ ہے. علی کے لفظی معنی ہوتے ہیں بلند. تو کہا کسی علی کا تذکرہ ہے, اونچا کرتے چلے جاؤ. بہت اونچا ممبر بنا دیا. کہا یا رسول اللہ اب کافی ہے؟ کہا ہاں. اور فوراً رسول اسلام نے کہا ذرا میرے بھائی علی کو بلا دو. اچھا, فوراً اہتمام ہوا. تو جناب سرور کائنات نے تشریف فرما ہوئے ممبر پہ جا کے بیٹھے, اور ساتھ میں جناب امیر کو بلایا. سید العلماء نے یہی لکھا کہ ساتھ بٹھا لیا, کچھ نے کہا کہ ساتھ کھڑے تھے, بعد میں اٹھایا ہاتھوں پہ, لیکن دونوں کو پیش کرنا تھا اگر سننا چاہیں. تو اب ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا کہ میرے بھائی علی کو بلا دیں. اچھا کیا ہوا, ہمیشہ رسول اسلام ممبر پہ اکیلے ہوا کرتے تھے. آج ممبر بھی اتنا اونچا بڑا, اور پیغمبر اکیلے بھی نہیں بیٹھے, ساتھ میں جناب امیر ہیں. تو علماء کہتے یہ ہیں کہ لوگ رسول خدا کی باتیں کم سن رہے تھے, دیکھ زیادہ رہے تھے, اور وہ بھی پیغمبر کو کم دیکھ رہے تھے, علی کو زیادہ دیکھ رہے تھے. اور کچھ تو بہت سخت پریشان تھے کہ لگ رہا ہے آج جس بات کا خطرہ تھا, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. تو اب یہاں سارے کے سارے ممبر کو دیکھ رہے ہیں مسلسل, اور پیغمبر نے طولانی ترین زندگی خطبہ دیا. اگر آپ جا کے خطبہ غدیر کو دیکھیں تو میں بھی وہ کتابچہ جس میں صرف فارسی میں کسی نے چھاپا ہے, وہ بہت خوبصورت. تو خطاطی کرنے کے بعد عربی اور صرف فارسی, ایک سائڈ پہ عربی ہے دوسری سائڈ پہ فارسی, صرف خطبہ اور کچھ نہیں. ایک ہوتا ہے نا شرح ہے, کامنٹری ہے. تو میں لائنیں گن رہا تھا, میں نے کہا بھی کتنی لائنیں بنی ہیں, کتنا طولانی خطبہ. تو 300 سے زیادہ خط تھے خطبہ غدیر کے. یہ آپ لوگوں کی خاموشی بتا رہی کہ لوگ پریشان ہو کے مولانا سنانے والے تو نہیں, پورا 300 لائنیں ہیں, 300 خط. سوچئے کتنا طولانی خطبہ. اچھا صبح کا وقت ہے,
اور یعنی صبح سے مراد یعنی الگ صبح نہیں ہے، تقریباً 10 بجے کا. آج کا وقت کہہ لیں اور کہہ لیں کہ ظہر سے پہلے کے پیغمبر اسلام نے ماحول بن جائے سارا کا سارا، کسی کو سب کو یقین ہے ابھی کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی بھی طرح سے کوئی خلش ڈال سکے کچھ. تو پیغمبر اسلام نے فوراً کہا چند افراد سے اور کہا کہ بھی فوراً یہاں پہ سب کو بلا لو. اور وہاں جناب سلمان جنہوں نے سب سے زیادہ اہتمام کیا نا مجمع کو جمع کرنے میں، ان کے نام سن لیجیے. مجمع کو جمع کرنے میں کچھ تو رکھنے ڈالنے میں، کچھ تھے مجمع جمع کرنے میں. پہلے ہیں جناب سلمان، دوسرے ہیں جناب ابو ذر، تیسرے ہیں جناب مقداد، چوتھے ہیں جناب قمبر. اب سمجھ میں آئے پیغمبر کے 4 یار. تو اب یہ پیغمبر کے جو قریبی ترین 4 صحابہ تھے انہیں بلایا، اہتمام ہوا. جناب سرور کائنات ایک مرتبہ سارے مجمع کو جمع کر چکے. ایک سوشل میڈیا پہ میرا جملہ چل چکا لیکن میں آج پھر بھی پیش کر رہا ہوں کہ رسول اسلام نے کہا جو آگے چلے گئے ان سے کو واپس آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ان سے کو غدیر پہنچ جائیں. دائیں نکلنے والے سے کو واپس آئیں، بائیں نکلنے والے سے کو واپس غدیر میں. تو غدیر تھا چوراہا، آپ کی زبان میں کہتے ہیں برطانیہ میں جنکشن. جنکشن سے سارے راستے الگ الگ ہوتے ہیں، جنکشن پہ راستے بڑھتے ہیں، راستے الگ الگ ہوتے ہیں جنکشن پہ. تو غدیر جنکشن ہے، اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. راستے سارے راستے عقیدوں کے بھی، فرقوں کے بھی، عمل کے بھی راستے غدیر سے جدا ہوتے ہیں. نہیں پہنچا سکا تو غدیر سے سارے راستے جدا ہوتے ہیں. پیغمبر نے کہا غدیر ہے جنکشن، سب کو یہاں جمع کر لو. جو آگے نکل گئے غدیر سے کو واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے کہو غدیر میں آئیں. تو اس زمانے میں بھی کچھ غدیر سے آگے نکل گئے تھے، کچھ غدیر سے پیچھے رہ گئے تھے. آج بھی ایسے لوگ ہیں، کچھ غدیر سے آگے نکل گئے، کچھ غدیر سے پیچھے رہ گئے. جو آگے نکلے وہ کہتے ہیں علی اللہ ہے، جو پیچھے رہ گئے وہ کہتے ہیں علی ہم جیسا ہے. تو اب جناب سرور کائنات نے کہا نہیں غدیر جنکشن ہے، عقیدوں کا جنکشن ہے. تو پیغمبر اسلام نے بھائی پیغمبر فیصلہ کر گئے. کچھ کہہ رہے ہیں آج بھی علی اللہ، کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے جیسا. پیغمبر نے کہا نہیں، جو آگے نکل گئے واپس آؤ، جو پیچھے رہ گئے وہ غدیر میں آؤ. نہ علی اللہ ہے، نہ علی تم جیسا بندہ ہے، علی مولا ہے. توجہ ہے جانے کی کہ اب رسول اسلام وہاں تعارف کر. گلا میرا آخر تک پہنچ رہی ہے آواز؟ تو اذان گرامی یہاں سرور کائنات نے ایک مرتبہ اہتمام کیا کہ غدیر کے اندر ممبر لگا دو. اب بس بھئی میں ساری تفصیل نہیں بیان کروں گا لیکن وہاں چند جملے کہیں پیغمبر اسلام نے جن کا بیان کرنا بہت ضروری، جس سے ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے. میں سارا آج صرف اور صرف تشیع کے اور غدیر کے دفاع میں پورا پیش کر رہا ہوں کہ مولا کے لفظ مولا اس کی وضاحت کے اندر آج پوری کی پوری یہ جشن ہے، آج پوری تقریر ہے. اب وہاں رسول اسلام نے سب کو جمع کر لیا. جب سب جمع ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے بہت تفصیلی خطبہ دیا کہ بھائی ان قریب اللہ کی طرف سے میرے لیے پیغام آئے گا اور میں اس کی بارگاہ میں واپس چلا جاؤں گا، اور میرے بعد تمہارے 12 وصی ہوں گے، اولہم علی وآخرہم مہدی. اللہم صلی علی محمد. اچھا میں گن رہا تھا کہ 12ویں امام کا کتنی مرتبہ نام لیا رسول خدا نے، تو اب تھوڑا سا ذہن میں تردید ہو رہی ہے، لیکن 3 یا 4 مرتبہ 12ویں امام کا نام لیا ہے غدیر میں رسول خدا. 3 سے 4 مرتبہ نام لیا کہ میرے 12 وصی ہیں، ان میں آخری میرا بیٹا مہدی ہوگا. تو پیغمبر اسلام نے تعارف کروایا اور پھر جب سب تفصیل سے بیان کر دیا تو ایک مرتبہ رسول اسلام کھڑے ہو گئے. اب یہ عام ممبر تو ہے نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عام ممبر پہ پائیدان ہوتے ہیں اور بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، یہ تھے پالان. اب پیغمبر اسلام وہاں بیٹھے تھے بہت بلندی پہ کہ سارے مجمع نے لکھا ہے کہ سارے کے سارے علماء نے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا. کچھ نے 1,10,000 لکھا ہے، ہمارے علماء نے 1,24,000 لکھا ہے، بعض نے 1,40,000 بھی لکھا ہے، اور زیادہ بھی لکھا ہے کم بھی لکھا ہے، لیکن 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے. کتنے کہنا آج بھی بہت بڑا اجتماع، 1 لاکھ کا اجتماع بڑا اجتماع ہوتا ہے.
اور اس زمانے میں صحابہ 1,00,000 سے زیادہ، کیونکہ بھائیوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھ لے اور پیغمبر کو ایک دفعہ دیکھ لے وہ صحابی. تو اب پیغمبر اسلام نے ممبر اس طرح سے لگوایا کہ اگر پہنچ گئے کہ صحابہ اور صحابیات ہی کا مجمع ہے. دائیں طرف مرد بیٹھے تھے، سامنے مرد بیٹھے تھے، بائیں طرف مرد بیٹھے تھے، پشت پہ رسول خدا کی خواتین بیٹھی تھی. اب رسول خدا نے ایک مرتبہ خطبہ دینا شروع کیا. جب طولانی ہونے لگا نا تو لوگوں نے سروں پہ چادریں ڈال لی. عرب پرنا لیتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو تو سروں پہ چادریں ڈال لی، کیونکہ گرمی کی تپش بہت زیادہ. کچھ ویسے ہی دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے اور کچھ سر جھکائے بیٹھے تھے چاش کے وقت، اور اتنی سخت سورج سوا نیزے پہ. کچھ کہنے لگے دھوپ بہت زیادہ تھی، کچھ نے کہا میں نے سر پہ چادر لے رکھی تھی، کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ. کبھی کون تھا؟ کہا بھائی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، دھوپ بہت زیادہ تھی. اب مجھے نہیں معلوم سورج کی تمازت زیادہ تھی یا علی کا نور زیادہ تھا. تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے سارے مجمع کو متوجہ کیا اور ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اپنے بھائی علی سے کہا کہ کھڑے ہو جائیے. جناب امیر کھڑے. اب سارے مجمع کی توجہ یہاں تک میرے ساتھ ہو. یہاں تک پیغمبر اسلام سب نے لکھا کہ ساتھ بیٹھے تھے یا کھڑے تھے. جناب سرور کائنات کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا یا علی قریب آئیے. پیغمبر نے اپنا بایاں بازو جھکایا، جناب امیر کا دایاں بازو تھاما. میں یہ سوچ رہا تھا یہ ہاتھ سے اٹھانا کیوں ضروری تھا؟ رسول خدا کے لیے علی کے ہاتھوں کو پکڑنا کیوں ضروری تھا؟ تو میری نگاہوں میں احد کا میدان آ گیا کہ جہاں کسی مردود نے کہہ دیا تھا ماتا محمد، محمد مارے گئے، تو جناب امیر نے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا اور کہا تھا ہذا محمد رسول اللہ، ہذا محمد رسول اللہ، ہذا محمد رسول اللہ. یہ نہیں کہا تھا محمد رسول اللہ، مارے نہیں گئے، یہ ہے اللہ کے رسول محمد. تو پیغمبر نے کہا یا علی احد کا بدلہ آج اتار رہا ہوں. وہاں جناب علی نے کہا تھا ہذا. توجہ، میں گلا ساتھ نہیں دے رہا. اب کون کہتا ہے کہ مولا کے معنی دوست ہے؟ پیغمبر نے پہلے معنی بتائے، بعد میں لفظ مولا استعمال کیا. سارے صحابہ سے کہا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ الستو اولی بکم قرآن کی آیت ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. تو پیغمبر نے سوال کیا الستو اولی بکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تمہارے سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اب پیغمبر نے فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کا مولا ہوں. سارے مجمع نے کہا بے شک. پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھایا علی کو کہ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَهَذَا عَلِيٌّ الْمَوْلَا. پیغمبر نے پہلے مولا کے معنی بتائے کہ مولا یعنی اولا بالتصرف، جو تمہارے سے زیادہ تمہارے نفسوں پہ حق رکھتا ہو. اور پھر فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، دوست نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا ہوں. بے شک. فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا. ایک مرتبہ دائیں مجمع کو دیکھا فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا. اور ایک دفعہ نہیں کہا، دہراتے رہے. مجھے نہیں معلوم یہ 3 دفعہ کیوں دہرایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ 3 دفعہ کیوں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. میں اب روک کے پیش کر رہا ہوں. میں مثال کے طور پہ، وہ شے ہے نہیں میرے پاس، یہ رومال میں اگر اپنے سامنے کھول لوں، یہ رومال جتنا ہے نا اتنا میں چھپ جاؤں گا. اگر اس سے بڑا کوئی رومال ہو اور سامنے لے آؤں تو اتنا چھپ جاؤں گا. لیکن اگر میرے ہی قد و قامت کا کوئی میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا. نہیں ہے مدمہ. اگر اتنا ہی جتنا میرا قد ہے نا کوئی میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا. پیغمبر اسلام نے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے جناب امیر کو سامنے
اس طرح سے پیش کیا کہ پیغمبر پوری طرح چھپ گئے. اب تو معاملہ حل ہو گیا نا کہ ان کا قد بڑا نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اور ان کا قد چھوٹا نہیں. تو کہا بالکل پیغمبر پوری طرح سے چھپ گئے. کہا فہذا علی مولا. تو پیغمبر سمجھانا کیا جا رہے ہیں؟ آپ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی ہے, محمد الرسول اللہ بھی ہے, اب سامنے ہے علی ولی اللہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک سورج پردے میں جا رہا ہے, دوسرا سامنے ہے. جو اسے مانتا ہوگا وہ باقی سب کو بھی مانتا, جو اس کا منکر وہ سب کا منکر. نہ اس کا لا الہ الا اللہ قبول, نہ اس کا محمد رسول اللہ قبول. اب ہوا یہ کہ کچھ افراد آپ کو پتہ ہے ہر جگہ آگے آگے رہتے تھے, پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہنے کا انہیں بہت شوق تھا. اچھا یاد رکھیں, میں ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں, بہت سے لوگ اپنی زندگیوں کے اندر کچھ بڑے لوگوں سے اس لیے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد میں پھر دعویٰ کر سکوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کہہ سکوں میں ان کے قریب تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب کیا ہوا, پیغمبر کے ساتھ ایسے بہت سے لوگ تھے اور وہ بالکل ہی فوراً کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایک صاحب اور کہا بخن بخن لکھائی ابن ابی طالب. علی نہیں کہا, انہوں نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے, مبارک ہو مبارک ہو آپ کو. اصبحتا مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ, آج آپ ہر مؤمن مرد و زن کے مولا ہو گئے. یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ میں نے کوشش کی کہ ویسے ہی چہرہ بنا کے پیش کروں, لیکن کیا کروں, جب مولا کا نام لیتا ہوں تو دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. ایک مرتبہ انہوں نے, ان کو یعنی اس کا مطلب ہے غدیر میں آنے کا اتنا شوق نہیں تھا, نہ اتنی خوشی تھی جتنی جانے کی. کہا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ کہا نہیں. کہا جو آپ نے کرنا تھا کر دیا, آپ نے اعلان کرنا تھا ہو گیا. کہا نہیں, جب تک سب بیعت نہ کر لیں. بھائی دوستوں کی بیعت نہیں ہوتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے 7-8 نکات پیش کر دی, مجھے نہیں معلوم کون ریکارڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو اب آپ نے کہا کہ جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. تو کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع, یہ تو کئی دن لگ جائیں گے بیعت کرنے میں. میں نے کہا مجھے پرواہ نہیں, سب بیعت کریں گے. کہا یا رسول اللہ اتنا مجمع رہے گا کہاں؟ کہا اسی میدان میں. کہا ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا میری اونٹنی کو نہر کر دو. کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لیے کافی نہیں ہے. کہا تمہیں نہیں معلوم, دعوت ذوالعشیرہ میں میرے چچا نے ایک بز غالہ سے, ایک بھیڑ کے بچے سے پورے قبیلے کو سیر کر دیا تھا. تو کہا یہ میری اونٹنی ہے. کہا چلیں کچھ لوگوں کو نہر کرنے پہ لگایا. کہا یا رسول اللہ پانی کا کیا ہوگا؟ کہا کنواں کھودو, کچھ اسی میں مصروف ہو جائے. اب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے کنواں کھودا, پانی کھارا. اب میں اپنے انداز سے پیش کروں, پیغمبر نے کیا فرمایا ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا ہوگا کنویں کو میرے پاس لاؤ. پیغمبر آئے کنویں کے پاس, اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا. کہا آپ پانی پی کے دیکھو. کہا وہی پانی ہے. کہا آپ پیو تو صحیح. آپ جو پیا, کہا یا رسول اللہ پانی تو بہت میٹھا. کہا خود بھی پیو باقی سب کو پلاؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب پیغمبر نے اعلان کیا کہ بھئی بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. نہیں ہے مجمع, بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی, یعنی لیڈیز فرسٹ. پیغمبر کے گھر میں تو ازواج ہی ہیں. تو کہا بھئی سب کے سب میری ازواج سب سے پہلے بیعت کریں گی. بیعت کیا چیز ہے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو کہا خیمہ لگا دو خواتین کے لیے, علی وہاں بیٹھ جائیں گے, خواتین آئیں گی. اب ہمارے اکثر علماء نے لکھا کہ پانی رکھا زمین پہ ظرف, اور اس میں یہاں پہ جناب امیر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے, انگلی رکھی. وہاں خواتین آتی جاتی تھی, وہ وہاں پہ پانی میں ہاتھ ڈالتی ہیں اور کہتی کہ بھائی میں یا علی وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی بیعت میں واقع رہوں گی. بیعت کیا ہے؟ مبایعہ, دو طرفہ چیز کا نام ہے بیعت. دو طرفہ چیز کا نام ہے, یک طرفہ نہیں ہے. بیعت دو طرفہ ہے. بیعت کرنے والا کہتا ہے بھائی میں آپ سے وفادار رہوں گا, بغاوت نہیں کروں گا, آپ کے خلاف سازشوں میں حصہ نہیں لوں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آپ کی اطاعت کروں گا. یہ بیعت کرنے والا. اور بیعت لینے والا کیا کہتا ہے؟ اگر تم اپنی بیعت پہ باقی رہے تو میں شفاعت کروں گا.
لیکن یاد رکھنا اگر بیعت سے پھر گئے تو شفاعت میرے ہاتھ میں ہے، نہیں پہنچا سکا۔ پیغمبر نے اپنے گھر سے بیعت شروع کروا کے بتایا، اگر کہیں میری کوئی زوجہ علی کی بیعت توڑے تو پھر علی شفاعت کا حق رکھتے ہیں، شفاعت چھن جائے گی کسی اور کی بیعت، پھر اس خاتون کو بیعت کا توڑنے کا جرم کا احساس ہونا چاہیے، اسے پھر شفاعت نہیں ملے گی۔ فیضان گرامی، پیغمبر نے اپنے گھر سے بیعت شروع کروائی، خواتین آتی رہیں اور مولا کا نام لے لے کے کہتے ہیں کہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہم ہمیشہ آپ کے مطیع و فرما بردار رہیں گے۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے کہا مردوں کی بات ہے، تو جناب سلمان و ابو ذر نے کیا کیا، خیمہ نصب کر دیا، کہا بھی تنام مجمع دھوپ میں علی کہاں کھڑے ہوں گے، تو کہا یا علی ہم نے آپ کے لیے خیمہ لگا دیا۔ بیعت شروع ہو گئی، صفیں کھچ گئی، میں منظر کشی کر رہا ہوں، صفیں کھچ گئی، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے، بھئی کیا کیا جائے، اب کیا ہوگا کیا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی کچھ اور سوچتے ہیں۔ وہ دیکھ ہی رہے تھے علی کو، انہوں نے کہا تم نے دیکھا علی بیعت کیسے لے رہے ہیں؟ کہا نہیں میں تو دیکھ ہی نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے، علی بیعت یوں نہیں لے رہے، یوں لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ کہا چلو پھر رسول خدا کو شکایت کرتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ شکایت کے لیے فوراً پیغمبر کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دونوں نے دیکھا، علی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف رکھے ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اب جب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، خبردار میرے پاس کوئی شکایت نہ لائے، علی ہی سے جا کے سوال کرو۔ اب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا سوال تم کرو گے یا، انہوں نے کہا بھی سوال تو تم ہی کرو۔ فوراً پہنچے گا یا علی آپ کی ہتھیلی زمین کی طرف کیوں ہے، آسمان کی طرف کیوں نہیں، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ تو کہا یا علی ہتھیلی زمین کی طرف کیوں ہے، آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے، ایسے کیوں بیعت نہیں مانگ رہے؟ کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا ہوں۔ بیعت مانگنے والے اور ہیں، بیعت لینے والے اور۔ اب ان میں سے ایک نے سوال کیا یا علی کوئی قرآن سے دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، آپ کے پاس کوئی قرآن سے دلیل بھی ہے کہ بیعت یوں لی جائے؟ کہ ابھی تم نے سنا نہیں پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا، لحمہ لحمی ودمہ دمی، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون، علی کا ہاتھ میرا ہاتھ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہ قرآن پڑھو، قرآن میں آیت ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، اے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اگلی آیت کا حصہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ اور ہاتھ کے اوپر ہے، نیچے نہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے۔ کہا یہ ید اللہ ہے جو بیعت لے رہا ہے، میں بیعت مانگ نہیں رہا، یہ امیر کا ہاتھ ہے۔ اور یہاں پہ 3 دن تک لوگ بیعت کرتے رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن تک۔ صرف نمازوں کا تھوڑا وقفہ ہوتا تھا یا تبرک کا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اور پھر اس کے بعد جو بیعت کرتا جاتا وہ چلتا جاتا۔ اور جب سب بیعت کر کے چلے گئے تو پھر کچھ افراد رونے لگے، اور ان میں سے جو پہلے تھے نا روتے ہوئے آئے جناب امیر سے گلے ملنے، ان کا نام ہے سلمان فارسی۔ وہ رو رو کے مل رہے تھے۔ دوسرے ہیں ابو ذر، جانتے جناب ابو ذر نے کیا کہا؟ کہا مولا اب تک چھپ کے وار ہوتے تھے، اب کھل کے وار ہو گئے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے دل سے مانا تھا،